خالد فریج مجھے پتا ہے اب صرف ٹھیکیدار ہیں تیرے ساتھ، تو ٹھیکیداروں کو یہ سمجھتا ہے تیرے لیے ووٹیں اکٹھی کر دیں گے، نہیں انشاءاللہ تیرا یوم حساب قریب ہے، ان کو تو لوگ تھوکتے بھی نہیں ان کے اوپر، ان کا کردار ہی ایسا ہے، قوم اللہ کا شکر ہے لوگ ان کے لیے نفرت رکھتے ہیں۔ گوجرا کی آبادی NA 105 کی 7.5 لاکھ کے قریب ہے، کیا گوجرے کے اندر اتنا پڑھے لکھے اور لوگ نہیں ہیں جن کو آپ کی جماعت ٹکٹ دے سکتی؟ آپ ایک سیٹ پہ لڑتے باقی لوگ آتے، کہتے ہیں نا اقبال تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مسلمان جو ہے، جو مرد مومن ہے، وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا۔ گوجرے ٹوپے والے خوش قسمت ہیں، انہوں نے مادمہ فاطمہ جناح کو بھی جتایا، انہوں نے کہا یہ بندہ، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ پیسے لے کے ایجنسیوں کو ہماری اندر کی باتیں بتاتا ہے۔ اب یہ امیجن کریں، یہ لوگ آگے اس چیز کے انشاءاللہ یہ سارے اس معاشرے کی وہ غلاظتیں ہیں جو ہم نے صاف کرنی ہیں۔ عام آدمی کے بچے کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے بڑھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ غریب کا بچہ بھی غریب ہی مرے گا؟ یہ دیکھ لیں نمرود کا کیا حشر ہوا، فرعون کا کیا حشر ہوا، اب اس کو گندی گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ مائیں کیا بانجھ ہو چکے ہیں کہ آگے سے وہ ان کے بچے جو آگے نہیں جا سکتے، یہ اس کی فرسٹریشن ہے۔ جہاں جاتا ہے لوگوں کو پیڈ ورکرز ہوتے ہیں، پیڈ ورکر کو لے کے کرتا ہے، اور میں تو اب محلوں میں اور دیہاتوں میں جا کے کہتا ہے، یہ چک میرے میں کہتا ہے میں 100 میٹر لا دوں گا۔ عجیب یہ کہانی ہے، بچے ہوں گے ان کی موجودگی میں وہ تھریٹ کرتا رہا، میں نے میٹر لگوائے، میٹر لگوائے۔ ادھر 90 ٹھرو میں جا کے حاجی جاوید صاحب کو اس نے کہا، دھمکیاں دی ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے بات کا نوٹس لے، یہ جو خدا بن کے بیٹھے ہیں، یہ ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ بھیجتا ہے اور ہر نمرود کے لیے اللہ ایک مچھر پیدا کر دیتا ہے۔ خالد فریج انسان بن جاؤ، انف از انف، اپنی اوقات میں رہو۔ تم نے اگر کوئی ایسی غلط حرکت کی تو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس گنے بہت ہیں، تمہارے پاس بدماش بہت ہیں، تمہارا وقت لد گیا۔ انسان بنو، انصاف ہوگا انشاءاللہ، تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ ہم تیرے بارے میں میں کوئی ایسا جذبہ نہیں رکھتا، اور تو اللہ کے بندے، تو اپنے یتیم بھتیجے کو کچھ نہ دے سکا، تجھے اپنا بیٹا ہی یاد آیا، الٹا اس کے مکان کے اوپر تم نے دعویٰ کر دیا کہ میرا مرلہ تو مرلہ۔ تیرے پاس ہے کیا؟ تو جس بڑے بھائی کی تصویر اپنے ساتھ لگا کے تو ووٹیں مانگتا ہے، اس کے بچوں کو تو نے ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ اور اپنا چھوٹا بھائی بلال، میرا اس سے سیاسی اختلاف رہا ہے لیکن وہ PTI میں ہے اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے وہ ہمارے اسام صاحب اور بلال صاحب PTI کی امداد جو ان کے ہیں امیدواران، اور وہ بھرپور طریقے سے اس کی امداد کر رہے ہیں، میں ان کا بڑا ممنون ہوں۔ لیکن خالد صاحب یہ بات یاد رکھیں، آپ کا وقت، آپ کا اقتدار کا سورج اب غروب ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندے بنے، غرضوں کے بندے نہ بنے، اسی میں عافیت ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو کل سے آج نہیں ہیں، کل کو میں نے اور آپ نے بھی نہیں ہونا، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کو نہ بھولو۔ اگر 3-4 ایسے نام لے دوں، ایک خالد وڑائچ کا دایاں بازو، ایک خالد وڑائچ کا بایاں بازو، ایک خالد وڑائچ کی ٹانگیں، لندن کو واپس ہو گیا، ابھی لندن تو چلا گیا، جو ابھی لندن سے آیا ہے یہ 4 ہفتوں کا کہہ کے 4 سال بعد آیا۔ ہم کبھی نہ جھوٹ کو مانیں گے نہ جھوٹ کے پیچھے چلیں گے، یہ دور معیار بالکل غلط ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ حرام یا کرپشن کا پیسہ میرے اندر جائے، اس سے پہلے جائے مجھے موت دے دے۔ آج اگر خالد وڑائچ بناتا یہ پچھلے دور میں، اس نے 15-20 کروڑ سے پہلے نہیں ماننا تھا۔ محلے میں بہت سارے ایسے محلے جانتا ہوں جہاں پہ پچھلے 8-10 سال کے اندر 4 دفعہ سولنگ اور ٹرف ٹائلز لگی۔ ریاست کا کام ہے منصفانہ تقسیم اور جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن، جو ہے اگر میں نہ کر پایا تو میری ناکامی ہوگی، لیکن اور جس طرح سے بندر بانٹ کی ہے یہ ٹرف ٹائلز کی، آدھ دیکھ لینا، نہ انہوں نے تیرے پاس ہونا ہے، اگر میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس میں تو کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے، میرے لیے تو یہی ہوگا، میرے لیے کوئی ڈسکریشن نہیں، میں نے کام لینا ہے، میں نے تیری طرح سے خود کام لے کے اپنے من پسند لوگوں کو اور اپنے نام سے کام لے کے ٹیکس لا کی ٹائلیں اور بند کر رہی ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، لوگوں کو پہنچ جانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہیں یہ دیکھ لیا، سب دنیا نے دیکھ لیا، یہ تو باریاں لینے والے ہیں، ان کے اندر بھی ویسے ہی ہے، پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، یہ صرف اور صرف پیسے کے حریص، دولت کے پجاری، اپنی خواہشوں کے اسیر اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے۔ ان باتوں کی نہ زرداری کو سمجھ ہے نہ نواز شریف کو سمجھ ہے، وہ آگے سے اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے لیڈر کا یہ آپ دیکھیں، اب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کی جگہ پہ نیا لیڈر بنانا ہے، خان صاحب کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اس کے بجائے انہوں نے ایک
کمپیٹنٹ بندہ بیرسٹر گوہر خان, اس کو کے پی کے سے لے کے آئے ہیں. وہ ایک پڑھا لکھا چہرہ ہے پارٹی کا, اس میں یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ وہ ایک خاندانی پس منظر ہے, خان صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے. یہ چیزیں جب ختم ہوں گی, جب اجارہ داریاں ختم ہوں گی, پاکستان تبھی بدلے گا. اور پاکستان بدل نہیں رہا, پاکستان اب بدل گیا ہے. اس بات کا یہ آپ دیکھ لیں, نواز شریف آیا ہے, پورے لاء لشکر کے ساتھ ایک جلسہ کیا, بعد میں کہیں نظر آیا؟ سرکاری وسائل کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں, کیمرہ ٹرک کے ساتھ جلسے دکھاتے ہیں. ایکچوئل میں کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں, ایک زرداری 100 بیماری. اور یہ پوپلا نواز شریف, موٹا منہ اس کا, گول گونگلو, اس کے منہ پہ جو یہ سرخی ہے یہ غریبوں کے خون سے اس نے نکالی ہوئی ہے, ان کا خون چوسا ہوا ہے. انشاءاللہ جب اسلام کا عادلانہ نظام اور انصاف کا دور آئے گا, تحریک انصاف میجورٹی کے ساتھ 3/4 میجورٹی سے آئے گی انشاءاللہ. ہاں لکھا ہے کہ جاہل ان پڑھ کا بچہ بھی جاہل ہی رہے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے شعور کے ساتھ, علم کے ساتھ, اور جو مواقع ہیں سب کے لیے ہونے چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جناب یہ اشرافیہ ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, ان کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہمارا فرق ہے دوسری پارٹیوں اور تحریک انصاف نے. اور الحمدللہ خان صاحب نے جو کہا تھا, یہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ایک ادارہ بن جائے گی. ادارے میں سے آپ کو پتہ ہے لوگ سیکھتے ہیں, ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشن. ایک پولیٹیکل ورکر بھی جو ہوتا ہے وہ پریچر بھی ہوتا ہے. میرا گلا خراب ہے الیکشن کمپین میں باتیں کر کے, سچی بات ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں تم بولو نا, میں بولوں نہیں تو میری بات کون کرے گا. میں لوگوں کو یہ حوصلہ دیتا ہوں, وہ سمجھیں کہ یہ اسامہ ایک عام آدمی ہے, میں متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے, اور یہ اسامہ بول سکتا تو ہم کیوں نہیں بولتے. اس بات سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے. میرے خان نے کہا تھا نا میں سارا گند اکٹھا کر دوں گا. اب خان کی مخالفت میں جتنی جماعتیں ہیں سب کٹھی ہیں. میں معذرت کے ساتھ دینی جماعتیں ہمارے لیے محترم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں, ان کے بارے میں ان کی جو عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے, مولانا مفتی محمود کا ایک مقام تھا. مفتی محمود صاحب خود کہتے ہیں, جب ایک انٹرویو میں کچھ صحافی بیٹھے تھے تو مفتی صاحب نے جب کوئی فضل الرحمان صاحب ادھر آتے تھے تو معاملات چپ کر دیتے تھے. انہوں نے پوچھا مولانا آپ چپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, دین نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, دین نہیں سکھاتا اپنا پیٹ بھرنا. مولانا صاحب خدارا چھوڑیں, یہ جو توحید کا درس میرے قائد نے دیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھایا ماسس نے, یہ میرا خیال یہ ہمارے وہ جو مسجدیں ہیں محراب منبر سے جو آوازیں اٹھنی چاہیے اٹھتی ہیں, لیکن جس طرح سے خان نے پڑھا دیا وہ پوری قوم نے پڑھ لیا, اور اس وقت پوری قوم چارجڈ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ جو فراست کی سیاست ہے, میں جب 2012 میں مجھے بہت زیادہ والد صاحب کے دوستوں نے, میرے بزرگوں نے اور دوسرے صاحب نے کہا, میں یہی کہتا تھا یار امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا خون دے کے مروثیت پہ انہوں نے لکیر کھینچ دی تھی. یہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا, میرے والد کرتے رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. میرے اب بھی میرے جب والد صاحب بیمار ہوئے ہیں, میں نے کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا, اپنے بزرگوں سے کہا, اپنے پارٹی لیڈر سے کہا, اکٹھا کر پہ بھی انفرادی طور پہ بھی, کہ خدا را میں والد صاحب میرے بیمار ہیں اور میں ان کے پاس ہوتا ہوں, میرا بھائی ادھر کینیڈا ہوتا ہے, تو میری بیٹیاں تو ان کے نہیں دیکھ سکتی, اور گھر کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک میرے والد جو ہیں وہ پرانا سالی میں وہ اپنے بستر پہ تھے. میں 2 سال رہا ہوں ان کے پاس, میں نے بہت محنتیں کی کہ مجھے چھوڑیں, اپنا نیا لیڈر منتخب کر لیں, میں بطور ورکر کام کروں گا. مجھے یہ حیات ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بدیانتی کر رہا ہوں, ایک سیٹ ریٹین کر کے بیٹھا ہوں. تو وہ جس طرح سے وہ گاؤں دیہات میں ایک کسوٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک کیل لگا ہوتا ہے, وہ آر مار کے نا جی جس طرح سے وہ بھینسے کو مارتے ہیں, کہ چلو مجھے کہتے تھے تم جتنا کر سکتے ہو کرتے جاؤ. یہ ان کی محبت ہے میرے لیے, میں اس قابل نہیں, میں تو میرے بھائی اوسط سے بلو ایوریج لیول کا میری آئی کیو لیول ہے. میری 2.67 سی جی پی کے ساتھ میں نے انجینئرنگ کی ہے. میری یاداشت 25 سال کی شوگر نے اڑا دی. میں تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا جسمانی طور پہ کمزور ہوں. ایک اکیلا بندہ, آپ اگر آپ دیکھیں اکیلا آدمی ایک یونین کونسل کی ممبر ہی نہیں کرتا. میں اکیلا آدمی بھاگتا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اتنے ہزاروں نوجوان بھائی اور بزرگ دیے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. بات رہ گئی, انہوں نے باریاں لی ہوئی ہیں, یہ باریاں اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اپنی لیگیسی آگے منتقل کر دیں. سب سے بڑا وہم یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا اہم ہوں. یہ کسی کتبے کے اوپر بھی, کسی نے قبر کے کتبے کے اوپر بھی لکھا ہوا, میں بڑا اہم تھا, یہ بڑا وہم تھا. یہ میرے بھائی خالد جاوید وڑا ہے جو سابقہ MN ہے, اس کو بھی یہی وہم ہے. دیکھیں لکڑی کی ہنڈیا جو ہے بار بار نہیں چڑھتی, یہ 2 دفعہ بوگس طریقے سے
آپ کو پتا ہے 2013 میں اس کی گنتی ساری زمانے کو پتا ہے 30,000 سے شروع ہوئی. میرے 61,000 ووٹ تھے, 62,000, اس کے 90,000 کے لگ بھگ ووٹ تھے. وہ جو تھا, اب پچھلے الیکشن میں نون لیگ کہتی ہے کہ جناب وہ پچھلا الیکشن تھا 2018 کا, وہ یہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے کیا. سارا زمانہ جانتا ہے اور اب گوجرے کے لوگ جانتے ہیں. ایک حق میں آخری دن بھی پائپیں ڈالنی تھی سوئی گیس کی, نالیاں بننی تھیں, سڑکوں کی, میں 312 کتھوں والی میں گیا, سڑک بن رہی تھی اندھیرے کے اندر, بجری بکھیر رہے تھے. یہ غریب لوگوں کو نالی اور موری کے چکر میں کرتے ہیں. یہ اب وہ چیز ختم ہو گئی. اور خالد وڑائچ صاحب یہ اتنے ڈیموکریٹ ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ ایک سیسیلین مافیا, یہ اس سے بڑی شکل ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی نہیں, میرے بے شمار تھریٹس آتے ہیں, میں مرنے سے نہیں ڈرتا, مجھے تو بندوق کی نالی میں جنت نظر آتی ہے. دیکھیں حضرت خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار تھے. ان کو جب بستر مرگ پہ تھے آخری عمر میں, ایک جسم کا عضو تھا جس کے اوپر بھالے کے, خنجر کے, تلوار کے نشان نہیں تھے, زخم کے, لیکن وہ روتے تھے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت نہیں ملی. لیکن یہ کام تب ہوگا جب خالد وڑائچ اپنے آپ کو یکسو کرے گا, اپنی کمائی کو حلال کی کمائی بنائے گا. وہ اپنے آپ کو مرکز اس لیے نہیں بنائے گا میرے بیٹے, ابھی تو اس کا ایک بیٹا 25 سال کا ہوا ہے, 2 بیٹے اس کے اور ہیں, جب وہ 25 سال کے ہوں گے تو وہ ٹوپے میں جائے گا, پیرمال میں جائے گا, سمندر میں جا کے الیکشن لڑیں گے. وہ جس طرح سے کہتے تھے نا, بھٹوز آر بورن ٹو گن, کہ بھٹو پیدا ہی ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے. تو یہ خالد وڑائچ کا وہم ہے, اور اس نے ادھر اپنے بیٹے کو کھڑا کیا ہے. بیٹا ٹھیک ہے, وہ خالد وڑائچ کا بیٹا, اس کا رابطہ ہوگا لوگوں سے, لیکن انشاءاللہ اس کا جس طرح سے پتہ صاف ہوگا, انشاءاللہ 8 تاریخ کے الیکشن میں دنیا جانے گی. اب اتنا یہ پارٹی والوں, یہ پہلے اس کی سابقہ ہسٹری بھی یہی ہے. اس الیکشن کے اندر جب اگر یہ نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے, نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے حاجی عبدالقدیر روان کو, میرا اس سے سیاسی اختلاف ضرور ہے, لیکن وہ شریف آدمی ہے. ایک شریف آدمی کے بارے میں کمنٹس کرتا ہے, تیرا منہ اتنا دا, گندی مثالیں اور گندی گالیاں, اور کسی بندے, بے شمار میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. جب پارٹی کے ورکروں نے کہا کہ ہم بڑا ووٹ تمہیں دیں گے اور نچلا ووٹ قدیر روان کو دیں گے, تمہاری بیوی جو ملکہ کے نشان پہ الیکشن لڑی اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اس نے گندی اور غلیظ گالیاں نکالی ہیں, گندی اور غلیظ گالیاں. اب یہ کل کی بات ہے, 284 میں گیا, ادھر 4-5 بچے کھڑے تھے, 8-10 بچے ہوں گے ان کے. یہ اب شعور کے ساتھ جب ایک چیز کو دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ ایک جب گپ اندھیری رات ہے اس میں آپ دیا جلاتے ہیں تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے. اسی طرح سے جھوٹ کا ایک مینار ہے, طوفان ہے اوپر آسمان تک, تو جھوٹ کے اوپر جب سچ کا ہتھوڑا لگے گا وہ آسمان تک اسکائی اسکریپر وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے. میں سید مودودی رحم اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب ہم کسی یہ نیکی کے کاز کے لیے کھڑے ہیں تو یقین مانیں, یہ نہ دیکھیں کہ جھوٹ کا طوفان یہاں پہنچ گیا, ادھر آ گیا, یہاں آ گیا. یہ دیکھ لیں آپ کا نیکی کا دیا جل رہا ہے, نیکی کا دیا جلا کے رکھنا ہے اندھیروں میں بھی. ہم نے اگینسٹ دا ونڈ چلنا ہے.